اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين. حياكم الله في ختام هذا البرنامج العلمي الذي هو من أجل العبادات، ولا شك أن من أعظم العبادات هو طلب العلم النافع، تعليم الشرع، تأصيل العلم الشرعي لكافة شرائح المجتمع، وبالأخص باللغات المختلفة كالأوردو والهندية وغيرها من اللغات. لكل طريق هناك دليل، ودرب الدعاة الهداة طويل، بهم يشرق الكون في فرحة، ونبصر وجه الحياة الجميل. لكل طريق هناك دليل، ودرب الدعاة الهداة طويل. آئیے دوسری دلیل لیتے ہیں قرآن کی۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَکُونُوا مِنَ الْمُشْرِکِینَ، سورہ روم آیت نمبر 31۔ نماز کو قائم کرو، مشرک جیسے نہ ہو جاؤ۔ یعنی اس میں یہ محکم آیت ہے، بالکل صاف ستھری آیت ہے، اس میں کوئی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔ محترم سامعین اکرام، میں ایک حدیث پیش کروں گا آپ لوگوں کے سامنے، ٹائم بھی زیادہ نہیں ملا ہے، اور میرا جو ابھی مین جو 2-3 منٹ کا عنوان ہے، ہم لوگ جنت اور جہنم کے بارے میں شک میں ہیں۔ یعنی میرا جو ابھی عنوان ہے مختصر، یعنی جس چیز پہ یقین ہو جائے اس میں لاپرواہی نہیں ہوتی ہے، اس کے مطابق تھوڑا مثال سے اور ایک حدیث سے سمجھیں گے۔ ان عائشہ رضی اللہ عنہا عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال رکعۃ الفجر خیر من الدنیا وما فیہا، رواہ مسلم۔ مسلم کی حدیث ہے، عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 رکعت فجر کی سنت جو ہے، 2 رکعت فجر کی سنت خیر من الدنیا وما فیہا، یعنی دنیا میں جتنی پراپرٹی ہے، جتنا سرمایہ ہے، اس سب سے بہتر ہے رکعت الفجر۔ یعنی 2 رکعت سنت کی اہمیت بتائی جا رہی ہے۔ تو ہم لوگ کتنے فجر میں حاضری دیتے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل بدعة ضلالة۔ محترم سامعین اکرام، حاضرین مجلس، اللہ تعالی ہم سب کو یہاں جمع ہونے کو قبول فرمائے، اور ہمارے گناہوں کو معاف کر کے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دے، جہاں کی ابدی زندگی ہے، ایکسپائری نہیں ہے۔ محترم سامعین اکرام، ہمارا جو بیان جو چل رہا ہے، اپنا لٹا کر دوسروں کی حفاظت کرنا، تو آج کا تیسرا پارٹس ہے، یعنی آج تیسرا بیان ہے آج کا، وہ ہم انشاءاللہ حدیث اور قرآن کی روشنی میں اس کو سمجھیں گے پھر سے۔ یعنی یہ اپنا لٹا کر دوسروں کی حفاظت کرنا کیا ہے، تو ہم حدیث اور قرآن سے اس کو سمجھیں گے انشاءاللہ۔ تو آئیے ایک حدیث سب سے پہلے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم دیکھتے ہیں، اتنا بہترین حدیث ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سبق الدرہم 100,000 قالوا یا رسول اللہ وکیف
قال رجل له درهمان فأخذ أحدهما فتصدق به ورجل له مال كثير فأخذ منه عرض ماله 100,000 فتصدق بها. میرے پیارے بھائیوں اور دوستوں، اس حدیث کو ہم بہت اچھی طرح سے سمجھیں گے انشاءاللہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کبھی ایک درہم 1,00,000 درہم پہ بھاری ہو جاتا ہے. ایک درہم 1,00,000 درہم پہ بھاری ہو جاتا ہے. صحابہ نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسے؟ یعنی ایک درہم 1,00,000 درہم پر بھاری کیسے ہو جاتا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک آدمی کے پاس 2 درہم ہیں. کتنے؟ 2. اس نے 1 درہم صدقہ کر دیا. ایک شخص کے پاس 2 درہم ہیں، اس نے 1 صدقہ کر دیا. بچے اس کے پاس کتنے؟ 1. یعنی اس نے آدھے صدقہ کر دیا. اور ایک شخص کے پاس مال بھرا ہوا ہے، بہ رہا ہے، اتنا مال ہے، اور اپنے خزانے میں گیا، ایک کونے سے 1,00,000 درہم اٹھا لیا اور صدقہ کر دیا. تو یہ 1 درہم جو ہے اس 1,00,000 درہم پہ بھاری ہو گیا، کیونکہ اس نے آدھا نہیں کیا. اللہ نے اس کو اتنے کا مالک بنایا ہے کہ بھرا ہوا ہے، اور اس شخص کو 2 درہم کا مالک بنایا ہے. تو اس نے کیا کیا؟ 2 درہم میں سے 1 کر دیا، آدھا. اور دوسرے شخص نے کیا کیا؟ اپنے خزانوں میں سے گیا، ایک کونے میں سے اٹھایا اور 1,00,000 درہم صدقہ کر دیا. تو قیامت کے دن یہ 1 درہم 1,00,000 درہم پر بھاری ہو جائے گا. یہ حدیث کے الفاظ ہیں، اور یہ بہت پیاری حدیث ہے. نسائی کی حدیث ہے 2528. بہت پیاری حدیث ہے. ہمیں اس حدیث کے مطابق زندگی گزارنا چاہیے. ہم لوگ کیا سوچتے ہیں کہ ہم بہت غریب ہیں تو صدقہ کریں گے تو کیا کریں، مسجد میں لگائیں تو کیا لگائیں، پڑوسی کو دو تو کیا دیں. ہر ایک کام ہر اچھی بات، یعنی کلو معروف صدقہ، یعنی ہر ایک کام، ہر اچھا کام، یعنی جتنا بھی سب کچھ ہے صدقہ ہی ہے. اچھی بات، اچھا کام، ٹوٹل صدقے میں. تو آپ پڑوسی کا مدد نہیں کر سکتے ہو پیسہ مال سے، تو کم سے کم اخلاق سے تو کر سکتے ہو، اس کا کام تو کر سکتے ہو. اسے اگر فائدہ نہیں پہنچا سکتے ہو تو نقصان بھی نہیں کر رہے ہو تو بھی صدقہ ہے. تو ہر ایک اینگل سے ہمیں اس حدیث کو سمجھنا چاہیے کہ غریب کے لیے بھی بہت سارے آفر ہیں، امیروں سے زیادہ آفر ہیں غریب کے لیے. اللہ تعالیٰ نے کسی کو محروم نہیں کر کے رکھا ہے. چاہے حج کا معاملہ ہو، صدقے کا معاملہ ہو، یعنی کسی بھی معاملے میں اللہ تعالیٰ نے کسی کو محروم نہیں کر کے رکھا ہے، بلکہ غریبوں کے لیے اچھے آفر ہیں. تو 1 درہم 1,00,000 درہم پر بھاری ہو جاتا ہے. ہمیں اس کا بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے. آئیے دوسری حدیث دیکھتے ہیں. اور اس میں علامہ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ کسی کے پاس 1 خوراک روٹی ہو اور اللہ کے لیے وہ پورا خوراک اللہ کی راہ میں دے دے، اور کسی نے 1,00,000 بھی خرچہ کیا ہوا ہے تو ایک روٹی اس 1,00,000 روپے پر بھاری ہو جائے گی. اور اگر ہم درہم کا وقت ہے، زمانہ ہے، تو 1 درہم کے مقابلے میں، یعنی 1,00,000 درہم کے مقابلے میں 1 روٹی بھاری ہو جائے گی. تو اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں بھائی ہو. ہمیں یعنی حکمت سے اور اونچی سوچ رکھ کر اور دل کھلا رکھ کر کام لینا چاہیے. ہم بہت بخیلی سے کام لیتے ہیں. اور رہ گیا ایک آج کا مین جو تھا کہ رمضان تو ختم ہو گیا ہے، تو اس کے متعلق ایک بات کہنی تھی. وہ میں اسٹارٹنگ میں تو بھول گیا، لیکن اب تو کہی دیتا ہوں اس کو کہ عجیب تیری عبادت ہے اے مسلمان، عجیب تیری عبادت ہے اے مسلمان، کہ ایک چاند دیکھ کر مسجد کو آباد کرتا ہے اور ایک چاند دیکھ کے مسجد کو ویران کر دیتا ہے. یہ تو منافق والی بات ہو گئی نا.
ایک چاند دیکھ کر مسجد کو آباد کرتا ہے اور دوسرا چاند دیکھ کے مسجد کو ویران کرتا ہے، یہ مسلمان کا حق ادا کر رہا ہے تم؟ یعنی اللہ صرف رمضان میں ہے بس؟ بولو کوئی، رمضان میں کہ 12 مہینے پورے ہیں، 24 گھنٹے ہمیشہ ہے نا؟ یہ تو نمازیوں کے لیے آفر ہے. رمضان، جمعہ، یعنی جتنے بھی آفر ملتے ہیں سب جو اپنا ایڈمیشن کرواتا ہے انہی کے لیے آفر رہتا ہے. جو ایڈمیشن کروائی نہیں اس کے لیے کیا آفر رہتا ہے؟ بھائی اسکول میں اگر کسی کو آفر ملے گا تو کس کو ملے گا؟ جو بچے نے ایڈمیشن کروا کے رکھا ہے. چھٹی کا آفر، بونس کا آفر، کوئی ایسی چیز، کوئی نوکری کا مسئلہ، کوئی بھی چیز، وظیفہ آتا ہے، اسکالرشپ آتی ہے، تو یہ کیا سمجھتے ہیں کہ بس ہم نام بھی نہیں لکھائے ہیں، آفر ہمارے لیے ہے. تو یہ اس طرح ہم زندگی نہ گزارے، جانوروں سے بھی بدتر زندگی ہوتی ہے یہ. کیوں؟ انسان کو دو سمجھ ہے. مخلوق میں اللہ تعالیٰ نے کتنی سمجھ دی ہے؟ 3 طرح کی. فرشتوں کو ایک سمجھ، صرف ان کے میموری میں کیا فٹ ہے؟ اچھا ہی اچھا کرتے رہیں گے، برا ان سے نہیں ہو سکتا ہے، ان کو ایک سمجھ ہے، ان سے برا کام نہیں ہوگا. اور جانوروں کو کیا ہے؟ مرضی، ان کی جو مرضی میں آئے کریں، کہیں بھی سنڈاس کریں، پیشاب کریں، کہیں بھی سوئیں، کہیں بھی کسی کا بھی کچھ کھا لیں، کوئی حساب ہے نہیں ہے. ان کو مرضی دی گئی ہے، جو مرضی ہو کرو. اور انسان اور جنات کو کیا دیا گیا؟ 2. کتنے؟ 2 دیا گیا ہے. یعنی یہ کام کرو گے تو جنت میں جاؤ گے، یہ کرو گے تو جہنم میں. یہ حلال ہے، یہ حرام ہے. صحیح ہے نا؟ یہ گندا ہے اور یہ صاف ہے. 2 سمجھ ہے کہ نہیں ہم کو؟ اور جانوروں کو ایک سمجھ ہے، اور فرشتوں کو ایک. تو اگر ہم مرضی کے حساب سے جیے، بنی آدم ہو کے، انسان ہو کے، تو جانوروں سے بدتر ہیں. مطلب کچھ غلط بات ہے تو کہیے، آپ لوگ سوال کر سکتے ہیں. یعنی انسان ہونے کے باوجود ہمیں اللہ نے 2 عقل دیا ہے، 2 طرح کا شعور دیا ہے، پھر بھی ہم مرضی سے جیے تو یہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں. کوئی بات کھٹکے تو ہم سے کہہ دیجیے گا. تو وہی ہے کہ عجیب ہے تیرا عبادت کا اے مسلمان، عجیب تیری داستان ہے اے مسلمان، کہ ایک چاند دیکھ کے مسجد کو آباد کرتا ہے اور دوسرا چاند دیکھ کے مسجد کو ویران کر دیتا ہے. یہ مسلمان صرف گوشت کھا کے اور عبد الرحمن عبداللہ نام رکھ کے ہم مسلمان ہیں، ہم حاجر ہیں، ہاں، اس سے کام نہیں چلنے والا بھائیو. جب تک ہم ٹوٹل کے ٹوٹل اسلام میں داخل نہ ہو جائیں تب تک کام نہیں بننے والا ہے. اللہ تعالیٰ خوب آزمائے گا ہمیں. جیسے سونے کی پرکھ ہوتی ہے نا، ایک دم لال کر کے تب کھرا سونا 24 کیرٹ کا آتا ہے نا، ایسے ہم آزمائے جائیں گے. حلوہ پوری کھا کے جنت نہیں ملنے والی ہے کسی کو نہ ملی ہے نہ ملے گی. تو ہم ایسا نہ کریں بھائیو. یعنی اگر ہم رمضان سے اسٹارٹ کیے ہیں تو رمضان کے بعد بھی اس کو شروع رکھیں. نماز، روزہ، ترتیب، قیام، سب جو کر سکتے ہیں کرتے رہیں. اور جو اس طرح کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی عبادت اس کے منہ پہ مار دیتا ہے، کیونکہ وہ ڈائریکٹ مشرک ہو جاتا ہے. قرآن میں ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم واقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین. جیسے آپ نے نماز چھوڑا مشرک ہو گئے. کوئی لیبل نہیں لگانا ہے ماتھے پہ. تو ہمارا جو مین درس چل رہا ہے یہ تو میں اسی بیچ میں سوچا بتا دوں گا پبلک کو، کیونکہ رمضان تو ابھی ختم ہوا. مسجد ویران، بھائی حکومت نے آرڈر دیا ہوا ہے تو اس حساب سے مسجد آنا چاہیے نا. حکومت نے آرڈر دیا ہے کہ بھائی اپنا جا کے دور دور کھڑے ہو کے نماز پڑھو، تو پڑھنا چاہیے ہمیں. تو ایک دم سے مسجد خالی، آدمی ایک دم آزاد ہو گیا. تو آئیے ہم اپنے عنوان کی طرف بڑھتے ہیں. اپنا لٹا کر دوسروں کی حفاظت کرنے والی جو عنوان چل رہی ہے. تو ایک حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت پیاری حدیث ہے، اس پہ ہم غور کریں گے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ لا ينظر الى صوركم وعملكم ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا ہے. اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا ہے، تمہارے مال کو نہیں دیکھتا ہے، تمہارے اعمال اور تمہارے دل کو دیکھتا ہے.
اللہ تعالیٰ تمہاری صورت اور تمہارے مال کو نہیں دیکھتا ہے. اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کہ تم نے کس طرح عمل کیا, ہاں, اور کون سے اخلاص ہے, یعنی ہمارے دل کو دیکھتا ہے کہ کس دل سے ہم نے خرچہ کیا. تو ہم جب بھی کچھ خرچہ کرنے لگے تو اس میں سب سے پہلے کیا کریں, اپنے دل سے پوچھ لیں. کبھی بھی آزما لینا اس بات کو کہ آپ کوئی بھی کام کرنے جا رہے ہیں, اسٹارٹنگ میں گھر بنانا ہو, فیکٹری ڈالنا ہو, کسی کو گفٹ دینا ہو, پڑوسی کا مدد کرنا ہو, کسی کی شادی بیاہ میں کام آنا ہو, کوئی بھی طرح تجارت کرنا ہو, کسی سے دوستی کرنا ہو, کسی سے رشتہ جوڑنا ہو, سب سے پہلے اپنے دل سے پوچھ لیں کہ میں اس کے ساتھ کیوں جوائنٹ ہو رہا ہوں. مان لیجئے میں اس کو گفٹ دے رہا ہوں تو آپ دل سے پوچھیں کہ میں کیوں دے رہا ہوں, تو آپ کا دل بتا دے گا کہ تو مطلب کے لیے دے رہا ہے, فوراً آپ کا دل بتا دے گا. تو جہاں دیکھیں کہ میرا دل کہہ رہا ہے کہ مطلب کے لیے اس سے قریب ہو رہا ہوں, تہاں چینج کریے, ترنت اپنے دل کو چینج کریے اور کہیے کہ اے اللہ, میں تیری رضا کے لیے اسے گفٹ دینے جا رہا ہوں کہ تو راضی ہو جا, ہمارے میں آپس میں محبت ہو, یعنی دینی محبت پیدا ہو. ٹھیک ہے, جیسی آپ دل سے پوچھیں گے وہ ترنت آپ کو جواب دے گا. کسی کا آپ بوجھ اٹھا رہے ہیں تو آپ کے دل سے اللہ واقف ہے. واللہ علیم بذات الصدور, اللہ دلوں کے حال کا جانتا ہے. ٹھیک ہے, یہ قرآن میں ہے, واللہ علیم بذات الصدور. تو دل کا حال تو اللہ جانتا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ ارے یار فلانا آدمی فلانے کا بوجھ اٹھا رہا ہے, لیکن اب وہ کیوں اٹھا رہا ہے کہ میں اس کے قریب ہو جاؤں, اس کے نظر میں واہ واہی لوٹوں, اس سے کبھی میں مطلب حاصل کر لوں, اس سے کبھی ادھار مانگ لوں, اس سے کبھی کچھ پیسہ لے لوں, اس کا کبھی گاڑی مانگ لوں. یا بڑا آدمی ہے یہ, ٹھیک ہے, وہ تو اٹھانے والا ہی جانتا ہے کہ کس نیت سے وہ بوجھ اٹھا رہا ہے. تو جب بھی کسی کے ساتھ, کیونکہ یہ حدیث کیا کہہ رہی ہے, اللہ تمہاری مال کو اور تمہاری صورت کو نہیں دیکھتا ہے. کتنے بھی کالے پیلے رہو, لنگڑے لولے رہو, کوئی بات نہیں, اللہ تو صرف دل کے جانتا ہے. بلال رضی اللہ عنہ کتنے کالے تھے, چلتے زمین پہ ہیں اور آواز آتی ہے جنت میں, رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگے آگے سن رہے ہیں آواز. تو یعنی خوبصورت تھے نہیں نا, لیکن ان کا دل اللہ کے لیے سلیم, یعنی عبادت کرنے, عبادت گزار تھے. تو اللہ تعالیٰ دلوں کو نہیں دیکھتا ہے, صورت کو نہیں دیکھتا اور مال کو نہیں دیکھتا ہے. تو ہم جب بھی کسی کا ہیلپ کرنے جائیں تو یہ یاد رکھیں گے, یاد رکھو گے نا, کہ میں ہر ایک پوائنٹ میں گھر بنانے جا رہا ہوں, باغ لگانے جا رہا ہوں, تو ارے بھائی باغ آپ لگانے جا رہے ہیں تو یہ اللہ میں یہ لگانے جا رہا ہوں, اس سے جو بھی چرندے پرندے کھائیں گے اللہ تیری رضا کے لیے لگا رہا ہوں, ہمارے رشتہ دار, ہمارے بچے, ہمارے یہ سب کھائیں گے پیئیں گے. یعنی نیت اچھی رکھنا, سوچ اچھی رکھنا. تو ہم سوچ جب اچھی رکھیں گے نا تو اس میں اللہ تعالیٰ برکت دیتا ہے. ہم کسی کے ساتھ رشتہ جوڑ رہے ہیں تو مطلب سے نہ جوڑیں, اللہ کی رضا کے لیے جوڑیں. ہم کوئی بھی کسی کے ساتھ ہیلپ کر رہے ہیں نا تو اس میں ذاتی مفاد نہ ہو, یعنی خلاصے کلام ہے کہ اپنا ذاتی فائدہ کچھ نہ ہو. آپ کسی کو 1 کروڑ روپیہ ادھار دے رہے ہیں یا گفٹ دے رہے ہیں, آپ کی نیت میں یہ ہو کہ میں اس کے بدلے میں اس سے 1 گیہوں نہیں چاہتا ہوں, وہ ہمارا احترام کر لے وہ الگ بات ہے, یعنی ہمیں دعوت دے کے کھلا دے یا ہمارا کبھی مدد کر دے اپنی مرضی سے, وہ ایک الگ بات ہے. لیکن آپ کے نیت میں یہ نہ ہو کہ میں اس کے بدلے میں 1 گیہوں 1 چاول اس سے لے لوں, 1 روپیہ لے لوں یا کبھی اس سے کام کروا لوں, یہ کبھی بھی نیت میں ہو. ٹھیک ہے, تو ہمیں اس کا احساس ہونا چاہیے. تو وہی حدیث ہے بہت پیاری, ان اللہ لا ينظر الى صورکم واعمالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم. اللہ تعالیٰ تمہاری سوچ کو, تمہارے صورت کو اور تمہارے مال کو نہیں دیکھتا, بلکہ تمہارے اعمال اور دل کو دیکھتا ہے کہ کس نیت سے میں نے خرچہ کیا, کس نیت سے میں نے ہیلپ کی, کس نیت سے اس کا مدد کیا, کس نیت سے اس کا بوجھ اٹھایا, کس نیت سے اس کا کام کیا. ٹھیک ہے, ہمیشہ یاد رکھیں گے, ورنہ ہماری عبادت ہمارے منہ پہ مار دی جائے گی. اور یہ مسلم کی بھائیوں 6543 حدیث ہے, بہت پیاری حدیث ہے. آئیے قرآن سے کچھ دلیل دیکھتے ہیں انشاءاللہ کہ جو اپنا لٹا کر دوسروں کی حفاظت کرنے کے متعلق قرآن کی کچھ دلیل لے لیتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم.
قل ان ربی لیبسط الرزق لمن یشاء من عباده ویقدر له وما انفقتم من شیء فهو یخلفه وهو خیر الرازقین. یہ بھائیو سورہ سبا آیت نمبر 39 ہے. اتنا بہترین ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اس میں کہہ دیجئے کہ جو اللہ کے راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کو اللہ اس کا بدلہ دیتا ہے. جو اللہ کے راہ میں خرچ کرتے ہیں تو اللہ اس کا بدلہ دیتا ہے. اور اس قرآن کی دلیل کو ہم اور بھی ایک طرح سمجھیں گے. مثال کے طور پہ ایک آدمی پانی سپلائی کر رہا ہے پورے شہر کو. اس میں وہی ہے اللہ تعالیٰ کا. ایک آدمی مثال کے طور پہ, مثال سے سمجھ سکتے ہیں کیونکہ آگے قرآن کی ابھی ایک دلیل آئے گی. اللہ تعالیٰ مثال سے ہم کو سمجھا رہا ہے. مثال کے طور پہ ایک آدمی سپلائی دیتا ہے پانی کا سب کو, جتنی چھوٹی چھوٹی برانچیں ہیں. تو سپلائر دیکھتا ہے کہ جس کا ڈیم خالی ہے اس کے ڈیم میں پانی ڈال دو, اور جس کا ڈیم بھرا ہوا ہے اس کا ڈیم میں نہیں دینا کیونکہ اس کا خرچ ہی نہیں ہوا ہے. تو جس کا خالی ہوتے رہتا ہے اس کو یہ دیتے رہتا ہے. سمجھ گئے؟ جو جس کا ڈیم میں سے پانی لوگ لے جا رہے ہیں فٹافٹ, تو اس کے ڈیم میں ہی سپلائی دیتے رہتے ہیں. اور جس کا خالی نہیں ہو رہا اس کو کہاں سے دیں گے؟ وہ تو اور بدبو مارنے لگتا ہے, سڑ جاتا ہے. تو جو آدمی خرچہ کرتا ہے ایک طرف سے نکلتا ہے دوسرے طرف سے ان ہو جاتا ہے, لیکن اس کے دروازے الگ الگ رہتے ہیں. ہمیں اس کو احساس کرنا پڑے گا, کیونکہ قرآن اور حدیث کی تو بالکل گارنٹی ہے کہ صدقے سے مال کم نہیں ہوتا ہے. اس لیے ہم کنجوسی سے باز آ جائیں, کیونکہ ہمارے دماغوں میں ٹھپا لگ چکا ہے 95% لوگوں کے کہ دینے سے کم ہوتا ہے. ٹھیک ہے, لیکن حدیث قرآن کی گارنٹی ہے دینے سے کم نہیں ہوتا. اور اس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ کہہ دیجئے کہ جو خرچ کرتا ہے اسی کو ملتا ہے. اس کا آپ ترجمہ پڑھ لیں پورا. تو جو آدمی پانی پھٹافٹ خالی کرتا ہے اپنے ڈیم سے, اس کے ڈیم میں پانی جاتے رہتا ہے. اور بھائی خالی ہو رہا ہے تو ظاہر سی بات ہے اس کے آنے کا اعمال بڑھ رہے ہیں. تو آپ جتنا اپنے پاس سے خالی کرو گے دوسرے طرف سے ان ہوتا رہے گا. تو سپلائر اللہ تعالیٰ ہے, دینے والا تو اللہ ہے نا. تو ہم خالی نہیں کریں گے تو دے گا کیا؟ بھائی رکھے ہوئے ہیں جمع کر کے, وہ فکس کر دیے ہوئے ہیں. جمع تو الگ چیز ہے, فکس کر کے رکھ دیے ہیں کہ 5 سال تک بولنا ہی نہیں ہے, اور بولوں گا تو نقصان لگ جائے گا. صحیح ہے. تو اس میں مرچا جو نل استعمال نہ ہو تو کیا ہوتا ہے؟ پانی آنا بند ہو جاتا ہے. پانی آنا بند ہو جاتا ہے, یعنی وہ بلاک ہو جاتا ہے. جو کنواں استعمال نہ ہو وہ خراب ہو جاتا ہے, اور جتنے ہی نکالو اتنے ہی اس کے راستے فری ہوتے ہیں. تو آپ اپنے پاس سے, ہم لوگ سب اپنے پاس سے مال خالی کرتے رہیں اللہ کے راہ میں, تو نیا مال آتا رہے گا. اور اس مال کیوں, حدیث تو میں نے سنا چکا ہوں کہ یقیناً 2 فرشتے آتے ہیں صبح کے ٹائم پہ. بخاری مسلم کی حدیث ہے, بخاری کی ہے. یقیناً 2 فرشتے آتے ہیں, اور ایک کہتا ہے کہ اے اللہ دینے والے کو خوب بڑھا, اور ایک کہتا ہے اللہ کنجوس کو مال کو ہلاک برباد کر دے. صحیح. یہ بالکل, تو ہماری باتیں جھوٹی ہو سکتی ہے لیکن قرآن حدیث کی بات نہیں جھوٹی ہو سکتی. تو ہم لوگ اپنے پاس سے مال خالی کرتے رہیں, اللہ کے راہ میں جس لائق ہو دیتے رہیں. یعنی ہمارے سوچ پہ تالا لگ چکا ہے, اس کو کھولیں, یعنی آزاد ہو کے. اور مال گھٹتا نہیں ہے بھائی, صرف ہمارے سوچ کا فرق ہے. اور ہمیں یقین ہونا چاہیے کہ ہمارا قسمت کوئی نہیں چرا سکتا ہے, کچھ بھی ہو جائے. اور جب تک پورا دانہ ہم کھا نہیں لیں گے تب تک مریں گے نہیں. تو پھر فقیری سے تو شیطان ڈراتا ہے نا کہ تو فقیر ہو جائے گا. فقیر نہیں ہوتا آدمی, دینے سے ہی غنی ہوتا ہے. کیونکہ مالدار وہی ہے,
جس کے اعمال زیادہ ہوں. تو یہ سورہ سبا کی آیت نمبر 39 تھی کہ اللہ تعالیٰ اسی کو دیتا ہے جس کے پاس سے مال نکلتا ہے. اب آپ یہ نا اس میں سوال لے آئیں کہ کافروں کے پاس مال بھرا پڑا ہوا ہے. قرآن میں سورہ زخرف میں ہے کہ ایسا نہ ہوتا کہ سب ایک جیسے ہو جائیں گے تو کافروں کا گھر چھت سب سونے چاندی کا بنا دیتا اللہ تعالیٰ. سورہ زخرف میں آیت نمبر 33-34 میں دیکھ لیجئے. میرے اس دلیل پہ یہ نہ لے آئیے کہ کافر تو اللہ کی نافرمانی کرتے تو کافروں کے پاس بھرا پڑا ہوا ہے. ایسا نہیں ہے. ان کو جو دینا چاہیے ابھی اللہ تعالیٰ 5% بھی نہیں دیا ہے. ایسا نہ ہو کہ سب ایک رنگ کے ہو جائیں گے تو کافروں کو اللہ کے ساتھ جو شرک کرتے ہیں ان کا گھر اور دیوال اور تکیہ سونا چاندی کے بنا دیتا اللہ تعالیٰ قرآن میں. تو کافروں کی مثال اس پہ لا کے نہ فٹ کرنا. اس میں ہے مسلمان کی مطلب جو مال دیتا ہے اس کے پاس مال انٹری کرتا ہے. یعنی اس کو دلیل کو کافروں پہ لے جا کے نہیں فٹ کرنا سوچ کے مطابق کہ مولانا بتا رہے تھے کہ دینے سے نہیں ہوتا. وہ لوگ تو دیتے بھی نہیں ہیں تو ان لوگ کے پاس بھرا پڑا ہوا ہے. تو ان لوگ کا مثال نہیں دینا اس بیچ میں. یہ تو مومن اور مسلمانوں کے لیے ہے. تو اللہ کے راہ میں خرچ کرتے رہو اور دوسرا آتا رہے گا تو اللہ دے گا. آئیے ایک حدیث دیکھتے ہیں, بہت پیاری ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بندو میرے راہ میں خرچ کرو تو میں بھی تم پر خرچ کروں گا. اور فرمایا اللہ کا ہاتھ بھرا ہوا ہے, رات اور دن مسلسل خرچہ کرتا ہے پھر بھی کچھ کم نہیں ہوتا ہے اور بہ رہا ہے بالکل. اور جب سے دنیا بنی ہے اور جب تک قیامت نہیں آئے گی وہ خرچے کر رہا ہے اور پھر بھی بعد میں بھی قیامت کے دن بھی وہ کرے گا, لیکن اللہ کو کچھ فرق نہیں پڑنے والا ہے. تو اللہ کیا کہہ رہا ہے اس میں حدیث میں؟ یہ بخاری کی حدیث ہے 4684. یہ حدیث قدسی ہے بھائیو. حدیث قدسی ہوتی ہے جی کوئی جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہیں کہ اللہ نے فرمایا. وہ حدیث قدسی بہت اونچی کوالٹی کی ہوتی ہے. تو یہ حدیث قدسی ہے. اللہ کہتا ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ فرما رہا ہے کہ اے ابن آدم میرے راستے میں خرچ کر میں تجھے دیتا رہوں گا. تو اللہ کا وعدہ جھوٹا ہو سکتا ہے؟ ہاں, اے ابن آدم میرے راستے میں خرچ میں تجھے دوں گا. اور اللہ کے ہاتھ بھرے پڑے ہوئے ہیں اور دن اور رات وہ دے رہا ہے, لیکن جب سے دنیا بنی ہے اور جب ختم تک نہیں ہوگی دیتا رہے گا. اس کو کچھ کم ہوا, کتنے آئے اور چلے گئے. ہاں, تو یہ حدیث بہت پیاری تھی بھائی, اور اس کو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ جو خرچہ کرتا ہے, یہ دیکھیے آ گیا نا, اللہ ڈائریکٹ خود کہہ رہا ہے اے بنی آدم تو خرچہ کر میرے راہ میں تجھے دیتا رہوں گا. آئیے ایک حدیث اور قرآن کی دلیل دیکھ لیتے ہیں, بہت پیاری ہے. سورہ بقرہ آیت نمبر 261. مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم. یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 261 ہے. اللہ تعالیٰ اس میں مثال بیان کرتا ہے کس کے بارے میں؟ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے اس کا مثال دے رہا ہے. کس کا مثال؟ جو اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں. تو اللہ کیا کہہ رہا ہے سورہ بقرہ میں؟ ڈائریکٹ قرآن میں 261 میں کہہ رہا ہے کہ مثال یعنی خرچ کرنے والے کی مثال ایسی ہے, ایک دانہ گیہوں لگائے, اس میں ایک پودا اگے, اس کے 7 بالیاں ہوں اور ہر بالی میں 100 دانے ہوں. ایک دانہ لگائے کھیت میں, ایک پودا نکلے, اس میں 7 بالیاں, بالی سمجھتے ہو؟ ہاں, یعنی ایک پیس میں, ایک کہنے میں ایک بالی اور ایک بالی میں 100 دانے, تو 7 بالی ہوئی, تو 1 سے 700. یعنی اس قرآن میں ڈائریکٹ 1 سے 7 دیا ہے, یعنی 700.
تو یہ مثال اللہ تعالیٰ خود کہہ رہا ہے سورہ بقرہ 261 میں دیکھ لیجئے کہ اللہ کے راہ میں خرچ کرنے والے کی مثال ایسی ہے کہ ایک دانہ کوئی لگائے، اس دانے سے ایک پودا اڑ گئے اور ہر ایک کہنے میں ایک ایک بالی ہو اور ہر بالی میں 100 دانے ہوں تو کتنے ہوں گے؟ 700، یعنی ایک دانے سے 700۔ تو کتنا رحیم ہے، اور یہ کس کے لیے کہہ رہا ہے؟ جو اللہ کے راہ میں دے گا۔ تو بتائیے جب اللہ تعالیٰ کھل کے محکم آیت کلیئر کٹ جب کہہ رہا ہے تو کم ہونے والا ہے؟ سوال ہی نہیں ہوتا ہے۔ حدیث اور قرآن میں مثالیں اور حدیث مطلب واقعات بھرے ہیں کہ اللہ کے ساتھ تجارت کرو، اللہ کے راہ میں خرچ کرو، وہ اللہ اس سے بڑھ کر دیتا ہے۔ دنیا میں تو دے گا قیامت کے دن کا مین۔ ایک حدیث سن کے ہم لوگ انشاءاللہ یہ پروگرام ختم کریں گے، پھر انشاءاللہ باقی آئندہ رہے گا، ابھی یہ اور چلے گا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی، ایک شخص، یہ حدیث مسلم کی ہے 7473، بہت پیاری حدیث ہے، صحیح مسلم کی ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص ایک صحرا میں، ریگستان میں کھڑا تھا اور ایک بادل میں سے آواز سنا کہ اس میں سے آواز آئی کہ فلاں کھیت میں جا کے بارش کر دو، فلاں کے کھیت میں، نام لے کے باقاعدہ پکار اٹھا۔ اور یہ آدمی نے سنا، کون؟ جو ایک ریگستان میں کھڑا تھا، اس نے بادل میں سے آواز سنی اور بادل کے پیچھے چل پڑا، اور بادل جہاں جا کے بارش برسایا ایک پتھر پہ، چٹان پہ، اور وہاں سے وہ پانی، یعنی جا کے بادل جو ہے ایک جگہ اڑیل دیا پانی، اور وہاں سے راستہ بن کے، اور وہ جو کھیت میں آدمی تھا وہ اپنا نالا صحیح کر رہا تھا۔ کیا صحیح کر رہا تھا؟ نالا۔ تو وہ پانی پورا اس میں کھیت میں جا رہا ہے۔ تو یہ جو آدمی نے بادل میں آواز سنی، جو بادل میں آواز سنی کہ فلاں کے کھیت میں جا کے بارش برساؤ، تو یہ جا کے جب وہ ماجرا دیکھا کہ یہ پانی وہاں برسا اور اس کے کھیت میں آ گیا، تو یہ آدمی پوچھ پڑا کہ اے فلاں بن فلاں، تمہارا نام کیا ہے؟ تو بتائیں میرا فلاں نام ہے۔ تو بولتا یہ نام تو میں نے بادل میں سنا، تم کیا کرتے ہو؟ تو اس شخص نے کہا کہ اگر تم نے پوچھ لیا تو میں بتا دیتا ہوں، ورنہ تو بتانے کی ضرورت تھی نہیں، کہ تم کیا عمل کرتے ہو، کیا اعمال کرتے ہو، کیا ایسا مطلب کرتے ہو کہ بادل میں سے تمہاری آواز آ رہی ہے اور وہ پانی آگے یہیں تمہارے کھیت میں برسایا؟ تو شخص کہتا ہے کہ میں جب کھیتی کرتا ہوں تو اس میں سے جو مال آتا ہے اس کے 3 حصے کرتا ہوں۔ کتنے حصے؟ 3 حصے کرتا ہوں۔ ایک حصہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہوں، دوسرا حصہ اپنے اوپر لگاتا ہوں، اپنے اوپر، اپنے بیوی بچوں پر، تیسرا حصہ میں کھیتی میں لگا دیتا ہوں۔ یعنی ایک اس کا معمول ہے کہ ایک حصہ اللہ کے راہ میں خرچ کر دیتا ہے، یعنی جتنا پیدا ہوتا ہے کھیتی سے 3 حصہ کرتا ہو آدمی، اور ایک حصہ اللہ کے راہ میں لگا دیتا ہے، اور دوسرا حصہ اپنے بیوی بچوں پہ، اپنے پہ خرچ کرتا ہے، اور تیسرا حصہ واپس کھیتی میں لگا دیتا ہے۔ تو اللہ کے راہ میں خرچ کرنے کا دیکھیے برکت، دیکھیے کیسا ہے۔ یعنی حدیث کے الفاظ ہیں، جو ہم جھوٹے ہو سکتے ہیں، یہ تو نہیں ہو سکتی نا یہ حدیث اور قرآن کے واقعات، اور بالکل صحیح حدیث۔ تو اللہ کے راہ میں ایک حصہ خرچ کرنے کا نتیجہ دیکھو کہ بادل سے آواز آ رہی ہے کہ فلاں کھیت میں جا کے برسا، اور ہم نے دیکھا ہے کہ ایک ایریا میں بارش ہو رہی، دوسرے ایریا میں سوکھا۔ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ہمارے سامنے سے پانی گزر گیا ہے لہرا، یعنی سامنے والی کی زمین بھگاتے ہوئے گیا، دیکھیں، سب لوگ دیکھے ہوں گے اپنی زندگی میں، دیکھیے نا۔ تو یہ اللہ کے تعالیٰ کی طرف سے، یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے کہ جہاں بھی بارش دینا چاہے، جس کو دینا چاہے، جس قوم کو دینا چاہے، جس ایریا میں دینا چاہے، جتنا دے۔ کیونکہ یہ شخص صحرا میں کھڑا ہے اور بادل سے آواز سن کے، اور بادل کے پیچھے لگ گیا
اور جا کے دیکھ رہا ہے, جہاں برسا اس آدمی سے پوچھ رہا ہے. تو ہمیں بھائیو صدقہ خیرات میں بڑھ کے حصہ لینا چاہیے, اور اس چیز سے تو بالکل باز آ جائیں کہ ہم کنجوسی کریں اور مال کو جمع کر کے رکھیں, اپنے اوپر زیادہ سے زیادہ لگائیں اور زیادہ سے زیادہ دین کے راستے میں خرچہ کریں. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ زیادہ سے زیادہ خرچہ کریں. دینے سے کم نہیں ہوتا بھائیو. بس ہم جانتے ہیں کہ جنت ہے جہنم ہے, پھر بھی لاپرواہی ہے میں گھوم رہے. جب آتی ہے مصیبت نا تو آدمی پھر اللہ کی طرف سے رجوع ہو جاتا ہے, کر لیتا ہے. لیکن جب تک مصیبت نہیں آتی نا تب تک تو مگن رہتا ہے. یقین مانیے اس بات کو سب لوگ اقرار کریں گے, اور پورا دنیا اقرار کرتا ہے کہ ایک ڈاکٹر اگر کہہ دے کہ آپ 1 مہینے کے مہمان ہیں, اور دنیا کے سب سے اونچا ڈاکٹر ہو 3, اور تینوں کہہ دیں کہ آپ زیادہ سے زیادہ 1-1.5 مہینے, اور ڈاکٹروں کو بتایا ہوا ان کا تجربہ 2-4 دن آگے پیچھے ہوتا کہ نہیں ہوتا ہے, ایک آدھ کوئی چیز جاتا ہے, اکثر تو چلے جاتے ہیں نا. حیات اور موت تو اللہ کے ہاتھ میں, وہ ہم بھی جانتے ہیں. لیکن ڈاکٹروں جو اپن سے تجربہ سے بتاتے ہیں کہ بھائی تمہیں یہ بیماری ہے, اس سے زیادہ تم نہیں جی سکتے ہو. تو اگر مسلمان ہے تو سجدے سے سر اٹھائے گا, وہ بھی پرہیزگار اگر ہو تو نہیں اٹھائے گا. لیکن یہی عمل اگر پہلے کر لے تو اس لیے ہمیں جب تک سامنے یعنی ٹھوکر نہیں لگتا تب تک ہم نہیں سمجھتے ہیں. جب تک ٹھوکر نہیں لگتا نا, بیمار ہو جائے نا, ارے کیا بتائیں موقع نہیں ملا. ہاں ایسے ہی جب مر جائیں گے نا, قبر میں چلے جائیں گے, تو پھر یہ تمنا کریں گے کہ واپس ایک بار جانے دیا جائے. کسی کو جانے کا موقع نہیں ہے. تو اللہ تعالی ہم سب کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور بھائیو ہم بہت زیادہ سے زیادہ انشاءاللہ اللہ کی راہ میں زیادہ سے زیادہ خرچہ کریں گے. اور ہم میرے اس کوئی بیان میں جو بھی اونچ نیچ کوئی ہے, یعنی کچھ بھی لاپرواہی ہے اگر حدیث قرآن کے اس میں دلیل میں, تو اس سے اونچی دلیل جس کو ملتی ہے وہ اپنا عمل کر لے اور میری بھی اصلاح کر دے. صلی اللہ علیہ وسلم علی نبینا محمد. بارک اللہ فیکم.